السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان دو نورانی ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ایک نے جنگ سے صلح کا پیغام دیا اور دوسرے نے ظلم کے خلاف کربلا میں حق کی جنگ لڑی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے پناہ محبت کی، جن کے لیے کہا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ، جنہیں ان کی نرمی، صبر اور عقل مندی کے لیے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، ان کے دل کے بہت قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھوں پر اٹھاتے، ان کو پیار کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ کر ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دیر تک رہے تاکہ حسین رضی اللہ عنہ اتر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر غصہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے فرزند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اس وقت ایک اور قوت ابھر رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے۔ ان کے بیچ فتنہ بڑھنے لگا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ انہوں نے کہا، میں نفرت اور خون خرابی سے اسلام کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ تھی جنگ سے پہلے صلح۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جنگ چھوڑ کر ایک نئی مثال قائم کی کہ کبھی کبھی صلح بھی جیت ہوتی ہے۔ یہ صلح امت کے لیے امن اور ایکتا کا پیغام تھی۔ اس وجہ سے ان کو سید الصلح بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن وقت بدلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد یزید نام کا ظالم شخص تخت پر بیٹھا۔ اس نے خود کو اسلام کا خلیفہ کہا، جبکہ وہ ظلم اور فساد کا نشان تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کے آگے جھکنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ حق کا جھنڈا اٹھانے کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑی تو کروں گا۔ یزید نے ان کو دھمکی دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں ان کا راستہ روکا گیا۔ 10 محرم کربلا کا وہ روح کو ہلا دینے والا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 72 ساتھی تھے۔ یزید کے لشکر میں 30,000 سے زیادہ فوج تھی۔ پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، میں حق کے لیے کھڑا ہوں۔ ان کو پانی سے روکا گیا۔ ان کے بھائی بھتیجے اور 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر تک پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ان کو پانی تک نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی حق سے منہ نہیں موڑا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سکھا دیا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایمان ہے۔ حق کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی جیت ہے، اور اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینا یہی حسینیت۔ اور آج بھی کربلا کے واقعہ سے ہر مومن کا دل رو اٹھتا ہے۔